پاکستان اینڈ اٹس فورن ٹریڈ۔ جنوبی ایشیا میں پاکستان کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہ جنوبی ایشیا کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ اس کے شمال میں کوہ ہمالیہ کے سلسلے اور کوہ قراقرم واقع ہیں، جبکہ اس کے جنوب مغرب میں کوہ ہندوکش کے پہاڑی سلسلے پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کے سب سے بلند پہاڑی سلسلے ہیں۔ 4 بڑے ممالک، جن میں سے چین، ہندوستان اور ایران پاکستان کے قریبی ہمسائے ہیں۔ ایران کے ساتھ پاکستان کے خصوصی دوستانہ تعلقات ہیں۔ چوتھا ملک ترکی ہے، جو کہ ایران کے بعد واقع ہے۔ ان تمام مسلم ممالک میں پاکستان کے ساتھ بہت اچھے اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ بحیرہ عرب پاکستان کو سعودی عرب اور افریقی ممالک سے ملاتا ہے۔ وادی سندھ سے بحیرہ عرب اوقیانوس تک ایک وسیع اسلامی علاقہ، جو مغربی اور مشرقی مسلم ریاستوں کے درمیان رابطوں کی ایک کڑی کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان کے شمال میں حال ہی میں آزادی پانے والی وسطی ایشیا کی مسلم ریاستیں تاجکستان، آذربائیجان، قازقستان اور ازبکستان وغیرہ ہیں، جن کے ساتھ پاکستان کے تجارتی اور سیاسی تعلقات کی بنیادیں تیزی سے استوار ہو رہی ہیں۔ پاکستان اپنے جغرافیائی محل وقوع کی بدولت تمام مسلم ممالک میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو مشرقی، مغربی اور وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارتی معاملات کرنے میں آسانیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی ملک خود کفیل نہیں ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ بڑے سے بڑے ترقی یافتہ صنعتی ممالک بھی اپنی صنعتوں کو چلانے کے لیے بعض خام مال کے حصول میں دوسرے کے محتاج رہے۔ تقریباً ہر ملک کچھ نہ کچھ اشیاء برآمد کرتا ہے اور ان اشیاء کو درآمد کرتا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ خرید و فروخت کا یہ عمل اندرونی اور بیرونی طور پر ہر ملک میں جاری ہے۔ بیرونی ممالک سے کی جانے والی تجارت کو بین الاقوامی تجارت کہتے ہیں۔ ایک ملک دوسرے ممالک کو جب اشیاء فروخت کرتا ہے تو اسے برآمدات کہتے ہیں، اور ایک ملک جب دوسرے ممالک سے اشیاء خریدتا ہے تو اسے درآمدات کہتے ہیں۔ زر مبادلہ: مختلف اشیاء کی خرید و فروخت نقد رقم کے ذریعے کی جاتی ہے۔ تمام ممالک نے امریکی ڈالر پر اپنا اعتماد ظاہر کیا ہے، لہٰذا اس مد میں جب کوئی ملک رقم حاصل کرتا ہے تو اسے زر مبادلہ کہتے ہیں۔ آج کے موجودہ سائنسی دور میں تجارت کو فروغ دینے کے لیے رسل و رسائل کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ذرائع رسل و رسائل 3 قسم کے ہوتے ہیں: زمینی، ہوائی اور آبی۔ پاکستان میں اندرونی تجارت کے لیے پکی سڑکیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پڑوسی ممالک مثلاً ایران اور افغانستان کو تجارتی سامان کی ترسیل کے لیے بہت سی شاہراہیں ہیں۔ شاہراہ ریشم، جسے اب شاہراہ قراقرم کہتے ہیں، پاکستان کو چین سے ملاتی ہے۔ یہ شاہراہ تجارتی لحاظ سے بڑی اہم ہے۔ ریلوے بھی اندرونی اور بیرونی تجارت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان کی زیادہ تر تجارت سمندر کے ذریعے ہوتی ہے۔ پچھلی نصف صدی سے کراچی کی بندرگاہ کو اہمیت حاصل ہو رہی ہے۔ اب ایک دوسری بندرگاہ گوادر کو بین الاقوامی معیار کے مطابق توسیع و ترقی دی جا رہی ہے، جس کے ترقیاتی کام تیزی سے تکمیل کے مراحل طے کر رہے ہیں، اور امید کی جاتی ہے کہ بلوچستان کی یہ جدید و لوازمات سے آراستہ بندرگاہ پاکستان کی اندرونی و بیرونی تجارت میں سنگِ میل ثابت ہوگی۔ سر دست مندرجہ ذیل سمندری راستے ہمارے تجارتی سامان کی ترسیل کے لیے زیر استعمال ہیں۔ وہ بحری راستے جو خلیج بنگال اور سری لنکا سے ہوتا ہوا ملائیشیا، انڈونیشیا، چین اور جاپان تک جاتا ہے۔ دوسرا راستہ خلیج فارس سے گزرتا ہے۔ تیسرا راستہ نہر سوئز کو عبور کرکے مشرق وسطیٰ تک جاتا ہے۔ یہی راستہ جو پاکستان شمالی افریقہ اور یورپ سے ملاتا ہے۔ اسی راستے کو توسیع دے کر بحر اوقیانوس کے ذریعے امریکہ تک
बढ़ा दिया गया है। हवाई रास्ते। पाकिस्तान दुनिया भर के दूसरे ममालिक से हवाई राब्ता रखता है। नाजुक अशिया जैसे ताज़ा फल वगैरह हवाई जहाज़ों के ज़रिए मुत्तहदा अरब अमारात और मशरिक़ वस्ता के ममालिक को भेजे जाते हैं। मगरबी यूरोप के साथ पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात हैं, जिनकी वजह चीन, जापान और अमेरिका तक तोसी कर दी गई है। वस्ती एशिया के ममालिक से भी तिजारती ताल्लुकात को मुस्तहकम किया जा रहा है। इस सिलसिले में ताजिर बरादरी को पेश आने वाली मुश्किलात को एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो हल करता है और ताजरान को दरामदात को फ़रोग़ देने के बारे में मुफीद मशवरे देता है। हमारी बरामदात। पाकिस्तान की चंद अहम बरामदी अशिया हस्ब ज़ैल हैं। ग़िज़ाई अजनास। पाकिस्तान चावल, मछली, झींगे और फल बड़े पैमाने पर बरामद करता है। हमारे बासमती चावल की पूरी दुनिया में मांग है। ये चावल सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, कुवैत, दुबई, अबू ज़ैबी, कतर, यमन, श्रीलंका, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बरतानिया, कनाडा, इटली और जर्मनी को बरामद किया जाता है। पाकिस्तानी साहिली खाड़ियों में झींगा और मछली बड़े पैमाने पर शिकार किए जाते हैं। उन्हें खुश्क करके डब्बों में पैक कर दिया जाता है और दूसरे ममालिक दरामद किया जाता है। ये झींगा और मछली जर्मनी, अमेरिका, जापान, फ्रांस, श्रीलंका, अर्दन, सऊदी अरब और अफ्रीकी ममालिक को भेजा जाता है। ताज़ा फल अरब ममालिक के अलावा ईरान, बरतानिया, जर्मनी और यूरोप के कई दूसरे ममालिक को भेजे जाते हैं। खुश्क मेवा इटली, बरतानिया, अमरीकी अरब इमारात, श्रीलंका और मलेशिया को भेजा जाता है। इसी के साथ जब कपास की बात की जाए तो पाकिस्तान अपनी कपास सऊदी अरब, इराक, मराकश, नाइजीरिया, कुवैत और इंडोनेशिया को बरामद करता है। कपास हमारे मुल्क की ख़ास दरामदी जिन्स है। रुई की मसनूआत। पाकिस्तान में कपास से बेहतरीन धागा तैयार किया जाता है। पाकिस्तान में बढ़िया किस्म के पाचा जात और हुजरी तैयार की जाती हैं, जिसकी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में बड़ी मांग है। पाकिस्तानी कपास तौलिए और मलबूसात रियासताए मुत्तहदा अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान, हांगकांग, रूस, पोलैंड, कनाडा, सऊदी अरब, इराक, मराकश, नाइजीरिया और श्रीलंका के अलावा दूसरे ममालिक को बरामद किए जाते हैं। तैयारा धागा करीब करीब 50 मुल्कों को दरामद किया जाता है। पाकिस्तान बड़े पैमाने पर छड़ा और खालें दरामद करता है। फ्रांस, जर्मनी, जापान, लीबिया, तुर्की, इराक, ईरान, मुत्तहदा अरब अमारात और बरतानिया हमारे चमड़े और खालों के बड़े ख़रीदार हैं। पाकिस्तान चमड़े से बनी हुई अशिया इटली, फ्रांस, तुर्की, स्पेन, बरतानिया, जर्मनी, सऊदी अरब और अरब अमारात को दरामद करता है।